آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ ومن اور جو شخص لم یستطع نہ رکھے منکم تم میں سے طولاً طاقت اینکح نکاح کرنے کی المحصنات المؤمنات آزاد مومن عورتوں سے فمن تو نکاح کر لے اس سے ما ملکت جن کے مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے من فتیاتکم المؤمنات تمہاری مومن لوڑیوں سے واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بِایمانکم تمہارے ایمان کو وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ یعنی اگر کسی شخص کی مالی حالت اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرے تو کسی دوسری مسلمان کی لونڈی سے نکاح کر لے بشرط کہ وہ لونڈی مسلمان ہو۔ یہاں کسی شخص کو اپنی لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت کا بیان نہیں، کیونکہ اس کا لونڈی ہونا ہی مالک کے لیے اس سے صحبت کے جواز کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس سے صحبت نہیں کر سکتا اور اس کی اولاد جائز اولاد سمجھی جائے گی۔ ہاں اگر نکاح ہی کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے آزاد کر دے اور آزاد کر کے نکاح کر لے۔ بعضکم ایک تمہارا من بعض دوسرے سے ہے، بعضکم من بعض یعنی تم سب آدم کی اولاد ہو، تمہاری ملت بھی ایک ہے، پھر محض لونڈی ہونے کی وجہ سے اسے نکاح میں تردد نہ کرو۔ فانکحوہن چنانچہ تم ان سے نکاح کر لو باذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ فانکحوہن باذن اہلہن یعنی جیسے آزاد مسلمان اور سے نکاح کے لیے ولی سرپرست کی اجازت ضروری ہے، اس طرح لونڈی سے نکاح کرنے کے لیے بھی اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اس طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ وَآتُوهُنَّ اور تم دو انہیں اجورہن ان کے مار بالمعروف دستور کے موافق محصنات جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں غیر مسافحات اس حال میں کہ نہ ہوں بدکاری کرنے والیاں۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ان الفاظ سے بعد نے سمجھا ہے کہ مار لونڈی کا حق ہے، لیکن اکثر علماء سلف کے نزدیک یہ مار لونڈی کے مالک کا ہوگا، لونڈی کی طرف مہر کی اضافت مجازی ہے۔ ولا اور نہ متخذات بنانے والیاں ہوں اخدان چھپے یار فیضا پھر جب احسننا وہ نکاح میں لائی جا چکی فین پھر اگر اتینا وہ کریں بفاحشۃ بے حیائی کا کام فعلیہن تو ان پر ہے ولا متخذات اخدان اخدان حدن کی جمع ہے خفیہ اشنا چھپی یاری سے منع فرمایا تو نکاح میں گواہ لازم ہوئے۔ نصف آدھی ما اس سے جو علی المحصنات آزاد عورتوں پر ہے من العذاب سزا سے نصف ما علی المحصنات من العذاب
قرآن میں محصنات کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے، منکوحہ عورتیں، آزاد عورتیں اور پاک دامن عورتیں۔ یہاں تیسرا معنی مناسب حال ہے۔ بعض حضرات نے پہلا معنی مراد لیا ہے اور گنجائش اس کی بھی ہے۔ المحصنات الف لام عہد کا ہے، اس سے مخصوص محصنات یعنی کنواری آزاد عورتیں مراد ہیں، کیونکہ ان کی سزا 100 کوڑے ہے جس کا نصف ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ آزاد عورتوں کی سزا رجم ہے۔ المحصنات وہ مراد ہیں یعنی لونڈی اور شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے تو انہیں کنواری آزاد عورتوں کی سزا سے نصف سزا دی جائے گی جو 50 کوڑے ہے۔ بفاحشۃ بے حیائی سے زنا مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ باندھی کو زنا کی مرتکب ہو تو جو سزا غیر شادی شدہ آزاد عورت کی ہے یعنی 100 کوڑے، باندھی کی سزا اس کا نصف ہوگی اور اس سے 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ غلام اور باندھی شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں دونوں کی سزا ایک ہی ہے۔ عبداللہ بن عیاش مخزومی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اور قریش کے چند نوجوانوں کو حکم دیا تو ہم نے حکومتی لونڈیوں میں سے کچھ لونڈی کو زنا کرنے کی وجہ سے 50 کوڑے لگائے۔ ذالک یہ اجازت لیمان اس کے لیے ہے جو خاشیہ ڈرے، العنت تکلیف میں پڑنے سے، منکم تم میں سے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم یعنی بیان کردہ شرطوں کے ساتھ لونڈی سے نکاح صرف اس صورت میں جائز ہے جب بدکاری مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا اور تمہارا صبر کرنا خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مرد کی سہولت کا ایک راستہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ آزاد عورت سے شادی کر سکو تو پھر تمہیں چاہیے کسی مالک کی اجازت سے کسی نیک اور مسلمان لونڈی سے ہی شادی کر لو، اور شرط یہ ہے کہ اس کا حق مہر دستور کے مطابق اپنی حیثیت مطابق مقرر کرو اور ادا بھی کرو۔ لونڈی سمجھ کر اس پر کوئی ظلم سے تم نہ کرو، حقیقت میں تو سب انسان برابر ہیں، اور کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ اسی تمہارے ایمانوں کی پختگی خلوص کو اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے لونڈی ایک خاندانی آزاد عورت کی نسبت زیادہ پاک باز ہو، نیک نیت پر خلوص اور دیندار ہو۔ بہرحال تمہیں چاہیے کہ اگر کسی مجبوری ہے تو لونڈی سے نکاح کر لو۔ اس اجازت میں بے شمار حکمتیں موجود ہیں۔ سب سے بڑی حکمت تو بدکاری، بے حیائی، بد اخلاقی سے بچنے کا بندوبست کر دیا گیا کہ اگر شادی کی عمر کو تم پہنچ گئے ہو، فطری طور پر شادی کی خواہش ہے مگر مال اتنا نہیں کہ آزاد عورت سے شادی کا خرچہ برداشت کر سکو، تو پھر مومنہ لونڈی جس پر تمہیں زیادہ خرچ برداشت نہ کرنا پڑے اس سے شادی کر لو۔ اور دوسری مسئلہ یہ ہے کہ لونڈی بھی تو انسان ہی ہوتی ہے، اس کو بھی بلند درجہ دے دیا گیا۔ اب یہ اس لونڈی کے اپنے اختیار میں ہے کہ سیدھا اور پاکیزہ راستہ اختیار کر کے اپنے خامد کی فرمانبردار بیوی بن کر رہے، یا کہ غلط راستہ اختیار کر کے بدی اور بے حیائی کے کام کرتی پھرے۔ اس پر حکم ہے کہ اس بدکار لونڈی کو ایک آزاد خاندانی عورت کی نسبت آدھی سزا دی جائے گی، کیونکہ لونڈی نے صرف نکاح اور خامد کی حفاظت کو توڑا ہے، جبکہ خاندانی عورت نے نکاح، خامد اور اپنے خاندان کی عزت وقار کو بھی توڑا ہے۔ آزاد عورت جب کسی شخص کے نکاح میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کے حقوق فرائض خامد کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اور میکے کے ساتھ اس کا تعلق محض باہمی رضامندی تک ہی محدود ہوتا ہے، جبکہ لونڈی کو نکاح میں بھی دے دی جائے تو مالک کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس سے خدمت لے سکے اور اسے اپنے گھر میں رکھے۔ ایسی حالت میں لونڈی کا نان نفقہ بھی مالک کا ذمہ ہوگا، اور اگر وہ لونڈی اس کے شوہر کا سونپ دے تو پھر اس کے اخراجات بھی خامد کے ذمہ ہوں گے۔ البتہ آزاد عورت اپنے خامد گھر میں رہنے کی پابند ہوتی ہے اور اس کے اخراجات کی ذمہ داری بھی خامد پر ہی ہوتی ہے۔ عام طور پر لونڈی کے حقوق آزاد عورتوں کے برابر نہیں تسلیم کیے جاتے، ان کے حقوق بھی کم ہوتے ہیں، مہر بھی نسبتاً کم مقرر ہوتا ہے، اور نان و نفقہ کے اخراجات بھی کم ہوتے ہیں، مہر بھی معمولی ہوتے ہیں، لہذا لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں یہ سہولت ہے۔ برخلاف اس کے لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں یہ قباحت بھی ہے کہ وہ اپنے اصل مالک کی ملکیت میں رہے گی، اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی غلام اور لونڈیاں تصور ہوں گی۔ خامد لونڈی کے مالک کی مرضی کے خلاف اس سے خدمت نہیں لے سکتا کیونکہ وہ مالک کی خدمت کرنے کی پابند ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ لونڈی پردے کی پابند نہیں، اگر اس کا مالک اسے سودا لینے کے لیے بازار بھیجے تو وہ بے پردہ جائے گی، جو ایک غیرت مند خامد کے لیے روح فرضا معاملہ ہوگا۔
آزاد عورت کے حق میں برہنہ سر رہنا موت کے مترادف ہے، حتیٰ کہ آزاد عورت ننگے سر تنہائی میں بھی نماز ادا نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے ہاتھ، پاؤں، چہرے کے علاوہ جسم کا تمام حصہ ڈھانپنے کی پابند ہے، مگر لونڈی پر یہ پابندی عائد نہیں ہوتی۔ تو بہرحال لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں بعض سہولتیں ہیں اور اس کے ساتھ بعض پریشانیاں بھی ہیں۔ لونڈی کے ساتھ ایمان کی شرط عائد کی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ شرط لازمی ہے، اس کے بغیر یعنی غیر مسلمان لونڈی سے نکاح کی اجازت نہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک لونڈی کا مسلمان ہونا بہتر ہے، لازم نہیں۔ ان کے نزدیک کتابیہ یعنی یہودی یا نصرانی لونڈی کے ساتھ نکاح بھی درست ہے۔ بہرحال یہ فطری چیز معلوم ہوتی ہے کہ مدار ایمان ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی مومنہ لونڈی ایمان کی وجہ سے آزاد اور اس نسبت اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ اور ایمان کی حقیقت کے متعلق فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ ایسے علم ہے کہ ایمان کی کسوٹی پر کون پورا اترتا ہے، یعنی کسی عورت یا مرد میں کس درجہ کا ایمان ہے اور اس کی قوت یا ضعف اللہ ہی کے علم میں ہے، لہذا مومنہ لونڈی سے نکاح کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ آزاد عورتوں کے مقابلہ باندیوں کا معیار کم ہوتا ہے اور رہن سہن کا معیار بھی نسبتاً کم تری رہتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ ہو تو مسلمان باندیوں ہی سے نکاح کر لو، یعنی ایک آزاد مرد اور آزاد عورت سے شادی کے اخراجات کا متحمل نہ ہو۔ اسے یہ بھی خدشہ ہو کہ اگر نکاح نہ کرے گا تو جنسی آوارگی کا شکار ہو جائے گا، تو اس صورت میں سے مومنہ لونڈی سے نکاح کر لینے کی اجازت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ پھر بھی اگر تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بوقت ضرورت باندیوں سے نکاح میں آر نہ کرنی چاہیے، کیونکہ تم سب ایک ہی آدم کی اولاد ہو۔ اصل وجہ فضیلت، باعث عزت، دولت ایمان ہے، اور ایمان میں کس کا کیا مقام ہے یہ خدا ہی کو معلوم ہے۔ اس کی بہتری کی صورت اور حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بظاہر تو یہی بہتری نظر آتی ہے کہ اولاد آزاد پیدا ہوگی، اور اس صبر کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت پر رہا کرتے اور ہمیں شادی کرنے کا مقدور نہ تھا، تو آپ نے فرمایا نوجوانوں تم میں سے جو شخص خانہ داری کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نگاہ نیچی شرمگاہ بچی رہتی ہے، اور جو یہ طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھا کرے جو اس کی شہوت کو توڑ دیں گے۔ آگے فرمایا بعضو کو من بعض، تمہارے بعض میں سے ہیں، مقصد یہ ہے کہ لونڈیاں بھی تمہاری جنس سے ہیں، وہ بھی آخر انسان ہے اور جنگی قیدی بن کر غلامی کی زنجیروں میں جکڑی گئی ہیں، لہذا انہیں حقیر نہ سمجھو، ان کی تذلیل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل فرما کر آزاد اور غلام کے درمیان نفرت کو کم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان احکامات سے صرف وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور وہ پختہ مسلمان ہو۔ بہرحال تمہارے لیے سہولت اور آسانی کی راستہ اللہ رب العزت نے کھول دیا ہے، کیونکہ اس کی اپنے بندوں کے ساتھ بے پناہ محبت ہے، اس لیے وہ ان کی آسانیوں سہولتوں کا بندوبست کرتا ہے۔ پھر وہی تو ہے بخشنے والا اور مہربان ہے، بخش مانگتے رہو، رحم طلب کرتے رہو، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔